اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 23 ہے یہ، اس کے ساتھ 24 اور 25 یہ 3 آیت ہم مکمل کریں گے انشاءاللہ آج۔ تو یہ آج ماہ مبارک کا اس ظہر کے موقع پہ جو ہمارا درس ہوا کرتا ہے، یہ آج آخری درس ہوگا ظہر پہ۔ ہم ابھی جو پڑھ رہے تھے ہم پچھلی آیات، پہلے ہم نے اللہ کے ان باغی بندوں کا ذکر کیا، اللہ کے نافرمانوں کا، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ انہیں دنیا میں اللہ کے عذاب سے دوچار ہونا پڑا، اس کے بعد ان کے لیے جہنم میں کیا ہوگا اس کا تذکرہ ہم نے پڑھا کہ ان کے لیے جہنم بھی تیار ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ میدان حشر میں کس طرح سے وہ آپس میں لڑیں گے، اپنے پیشواؤں سے، اپنے لیڈرز سے وہ کہیں گے کہ تم نے ہمیں گمراہ کیا، لیکن وہ بھی جواب میں کہیں گے کہ نہیں، تم خود ہی ہمارے پیچھے پیچھے آنے والے تھے۔ آپس میں ان کا جھگڑا، اس کا بھی ہم نے وہ منظر دیکھا، اللہ نے پیش کیا۔ اس کے بعد شیطان کے ساتھ ان کا جھگڑا، پھر شیطان نے ان سے کیا کہا کہ میں نے تمہیں زبردستی اپنے پیچھے نہیں لایا تھا، میرے پاس کوئی سلطان یعنی زور نہیں تھا، میرے پاس ایسا زور نہیں تھا کہ میں نے مار مار کر اپنے پیچھے تمہیں چلایا ہو، میں نے تمہیں کوئی مار نہیں دی، میں نے دعوت دی، تو مجھ سے جو غلطی ہوئی میں نے دعوت دی، اس کی سزا میں بھگت رہا ہوں، تو تم نے جو دعوت پر لبیک کہا تو یہ تمہارا قصور ہے، تو تمہاری دعوت پر لبیک کہنے کی وجہ سے جو تم میرے پیچھے پیچھے چلے اس کی سزا تم خود بھگتو۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے لعنت ملامت مت کرو، مجھے مت کوسو، اپنے آپ کو تم لعنت ملامت کرو، تم خود، تمہاری یہ غلطی ہے۔ تو شیطان کے ساتھ ان کے کیا ہوگا یہ ہم پڑھ چکے۔ اب آج جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں یہ ہے اب ایمان والے جو ہے ان کا اس وقت کیا ہوگا۔ وہ تو رہے اللہ کے نافرمان، ان کا کیا طریقہ رہا، ان کے ساتھ کیا بنے گا، اور کس طرح سے آپس میں ان کی جوتیوں میں دال بٹ رہی ہوگی، وہ کس طرح سے آپس میں لڑائی جھگڑا کریں گے، اور اب ایمان والے آپس میں کیا کریں گے۔ یہ ہم کہیں گے اللہ ہی کی طرف سے ایک اشارہ ہے، اللہ کا کتنا کرم ہے کہ ہم جو آج درس بند کر رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں، تو جنتیوں کا ہم تذکرہ پڑھ رہے ہیں، اللہ کے فرما برداروں کا تذکرہ پڑھ رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو وہ اپنے فرما برداروں میں شامل کریں۔ یہ اتفاق ہے، حسن اتفاق ہے، ایسے کہیں گے اللہ ہی کی رضا ہوتی ہے، اللہ ہی کی مرضی سے سب کچھ ہوتا ہے، کچھ بھی یہاں اتفاقاً نہیں ہوتا بلکہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ تو یہ بہت اچھا رہا کہ ہم آخری درس جو یہاں اس وقت دے رہے ہیں اس ماہ مبارک کا، تو یہ ایمان والوں کے تذکرے پہ ختم ہو رہا ہے، اور اللہ تعالی ہمارا بھی ان میں شمار کرے۔ فرمایا ان کا سین وہ تو آپ کے سامنے رکھا کہ وہ کیا کریں گے، آپس میں وہاں کس طرح سے جھگڑیں گے۔ اب یہ جو ایمان والے ہیں، وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، داخل کیے جائیں گے وہ لوگ جو ایمان لے آئے، جنہوں نے نیک کام کیے، جنتوں میں داخل کیے جائیں گے، تجری من تحتها الانہار، وہ جنتیں کیسی ہوں گی کہ ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، خوبصورت نہریں ہوں گی، صاف شفاف پانی کی نہریں ہوں گی، خالدین فیہا، رہیں گے اس میں یہ ہمیشہ، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے اذن سے، اپنے رب کے اذن سے ان حسین اور خوبصورت جنتوں میں یہ رہیں گے جن میں نہریں جو ہیں رواں ہوں گی۔
ان جنتوں کی تعریف بے شمار آیات میں کی گئی ہیں قرآن مقدس میں. اس وقت چونکہ کم ہوتا ہے وقت، زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے. ایک تو یہ کہ کیسی جنتیں ہوں گی. اب تھوڑا ان کا بھی تذکرہ کیا کہ یہ آپس میں کیا کریں گے. جس طرح ان کا آپس میں کہا کہ وہ آپس میں لڑائی کریں گے. ایک کہے گا دوسرے سے تم نے مجھے بھٹکایا، تم نے ہی مجھے اپنے ساتھ چلایا. دوسرا تیسرے سے کہے گا. ان کی آپس میں وہاں لڑائی ہوگی اور شیطان سے بھی لڑائی ہوگی. تو یہاں اب ان کا آپس میں کیا ہوگا؟ تحیتہم فیہا سلام. تحیہ کہتے ہیں ملاقات کے وقت جو دعا ہوتی ہے، دعائے ملاقات یا تحفہ ملاقات. جب وہ آپس میں ملیں گے تو ان کا تحفہ آپس میں کیا ہوگا؟ کیا شیئر کریں گے؟ وہ آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے بلکہ سلام، ایک دوسرے کو سلام کہیں گے. تو سلام سے وہاں کیا مراد ہے؟ یہاں ہم سلام کہتے ہیں السلام علیکم، یعنی تم سلامت رہو. تو جنت میں تو آلریڈی سلامتی ہے ہی ہے، تو وہاں سلام سے مبارک ہے تمہاری یہ سلامتی تمہارے لیے بابرکت ہو، مبارک ہو. تمہاری یہ سلامتی تمہارے لیے یہاں مبارک ہو. وہاں ان کی گفتگو ہوگی، ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کریں گے. ہے مبارک ہسا چھوئی مکس مبارک چیل آ جائے تھے چین صحبت میں بہن چلا جائے تھے بھی اور چون شکریہ خود بہنا چون شکریہ چین وجہ سے لجاز قرآن پاک سے. یعنی ایک دوسرے کو وہ شکریہ ایک دوسرے کا کریں گے کہ تمہاری وجہ سے ہم سیدھے راستے پہ آ گئے، تمہاری بات کا مجھ پہ اثر ہوا، تمہاری صحبت کا مجھ پہ اثر ہوا، تمہاری فلاں چیز کا. ایک دوسرے کو وہ بہت اچھے طریقے سے پیش آئیں گے. نالم تحسن کرن یعنی آپس میں وہ ملیں گے اور مبارکبادیاں پیش کریں گے. وہاں دیکھا آپ نے کہ وہاں کس طرح سے ان کی جوتیوں میں دال بڑھ رہی تھی، اور یہاں کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ یہ پیش آ رہے ہیں. چہرے سے ان کا نور جھلک رہا ہوگا اور یہ مبارکبادیاں پیش کر رہے ہوں گے. اب اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی جس چیز کی وجہ سے یہ جنت میں پہنچے، کس چیز کی وجہ سے جنت میں پہنچے، اب اس کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ وہ چیز کتنی قیمتی چیز ہے، وہ تحفہ کتنا بڑا تحفہ ہے جو ان کو ملا اور اب یہ پہنچے یہاں پہ جنت میں. فرمایا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ مثال ایک بیان کرتا ہے کلمہ طیبہ کی. کلمہ طیبہ کی مثال کی پیش کی اللہ تعالیٰ نے. کس سے اس کو تشبیہ دی؟ کشجرۃ طیبۃ، جیسے ایک اچھی ذات کا درخت ہو. شجرہ طیبہ سے کلمہ طیبہ کی مثال شجرہ طیبہ ہے. کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کچھ لوگوں نے اسی کو کہا ہے، کچھ لوگوں نے کہا ہے کلمہ طیبہ سے یہاں مراد ہے مکمل جو اعتقاد و عقیدہ ہے، یعنی توحید کا عقیدہ، رسالت کا، آخرت کا، فرشتوں کا ماننا، یعنی پورا اس پر جو اعتماد اور بھروسہ، توکل اور یہ عقیدہ جو ہے، یہ اس کو کہیں گے کلمہ طیبہ، جو ہمارا اور آپ کا الحمدللہ عقیدہ ہے. فرمایا اس عقیدے کی مثال، اس کلمہ طیبہ کی مثال، اس بہترین عقیدے کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شجرہ طیبہ ہو، یعنی اچھی ذات کا درخت. اصلها ثابت، جس کی جڑیں گہری جمی ہوئی ہوں، جس کی جڑیں مضبوط ہوں، بہت نیچے ہوں، مضبوط ہوں. وہ فرعها فی السماء، اور جس کی شاخیں آسمان سے ملی ہوئی ہیں، آسمان تک. کچھ لوگوں نے یہاں مراد لیا ہے جیسے کھجور کا درخت ہے، وہ بڑا لمبا ہوتا ہے، کافی وہ مضبوط بھی ہوتا ہے، اس کی جڑیں بھی بڑی گہری ہوتی ہیں. اور آگے جو اس کی کچھ مثالیں اور دی ہیں کہ تؤتی اکلھا، جو اپنا پھل دیتا ہے کل حین، ہر گھڑی، ہر آن، باذن ربھا، اپنے رب کے اذن سے. کھجور کے پیڑ سے ان کی مثال دی ہے کہ وہ ہرا رہتا ہے پورا سال. جس طرح سے ایک واقعہ اس سلسلے میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے ایک بار سوال کیا تھا، بتاؤ وہ کون سا درخت ہے جو پورا سال بھر ہرا رہتا ہے اور اس کا پھل بھی ہرا رہتا ہے، تازہ رہتا ہے، بتاؤ وہ کون سا ہے. تو سارے صحابہ خاموش رہے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں جب حضور نے خود ہی بتا دیا کھجور کا پیڑ ہے، تو گھر جا کر حضرت عبداللہ نے اپنے والد سے کہا، حضرت عمر سے رضی اللہ عنہ، کہ ابا جان
مجھے اس کا جواب آتا تھا لیکن میں نے نہیں دیا. کہا پھر کیوں نہیں دیا تم نے؟ کہا وہاں بزرگ بیٹھے تھے، ابو بکر تھے، آپ تھے، جب آپ جواب نہیں دے پائے تو یہ بے ادبی ہوتی کہ ایک بچہ، چھوٹا سا بچہ تھا، کہ میں اس کا جواب دیتا. بچپن سے ان کی تربیت کیا تھی، کیا ادب تھا، کیا احترام تھا. ہر شخص کہتا ہے کہ میں جواب دے سکوں، میں جواب دوں گا، مجھے عزت ملے گی، لیکن اسے معلوم تھا کہ میرے جواب کی وجہ سے ان بزرگوں کا تھوڑا بے ادبی ہوگی، تو نہیں بولا. تو عمر نے فرمایا کہ اگر آپ نے جواب دیا ہوتا تو مجھے بڑی خوشی ہوتی، اگر بہت زیادہ مال بھی مجھے ملے اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی اگر آپ نے جواب دیا ہوتا. تو وہاں چونکہ یہ کھجور کے پیڑ کا تذکرہ ہے تو کچھ مفسرین نے لکھا یہاں سے مراد وہی کھجور کے پیڑ سے مثال دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اس کی شاخیں بھی بڑی دور تک ہوتی ہیں اور گہری ہوتی ہیں، اس کے جڑیں بھی اس کی بڑی گہری ہوتی ہیں. تو یہ مومن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جو شجرہ طیبہ سے اس کی مثال ہے، جس نے اس کلمہ طیبہ کو قبول کیا ہو، پڑھا ہو، اس توحید کا علم بردار جو ہو. فرمایا وہ ہر وقت ہر آن جو اپنے رب کے اذن سے پھل دیتا ہے. کیسے پھل دیتا ہے؟ اب ہمارے دلوں میں جب یہ بیج پڑ گیا، اب شجرہ طیبہ یہاں سے اگ گیا، کلمہ طیبہ کا بیج ہمارے دل میں آ گیا، اب شجرہ طیبہ بنا، اب اس کا پھل ظاہر ہو رہا ہے. کیسے ظاہر ہو رہا ہے؟ کہ اگر ابھی تک اس بیج کے اندر داخل ہونے سے پہلے اگر ہم میں سے کوئی بد اخلاق ہوتا، اب فوراً یہ خوش اخلاق بن گیا، اس کا اثر ظاہر ہو گیا، پھل دینا اس نے شروع کیا. اگر یہ جھوٹا تھا اب یہ سچا بن گیا، اگر یہ بے حیا تھا اب یہ با حیا بن گیا، اگر یہ بخیل تھا اب یہ سخی بن گیا، اگر یہ بد کردار تھا اب یہ اعلیٰ کردار کا مالک بن گیا. اب اس کی آنکھیں جو ہیں وہ باحیا آنکھیں بن گئی، اس کے ہاتھ جو ہیں وہ حق کے علم بردار بن گئے، حق کی علم تھامنے والے ہاتھ بن گئے، باطل کی علم تھامنے والے نہیں. گویا ان کی زندگی میں اس کا اثر ظاہر ہو جاتا ہے، پھر ان کے ان اعمال کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچتا ہے. گویا ان کا پھل دوسرے بھی استعمال کرتے ہیں، ان کے پھل سے فائدہ دوسری جو پوری عوام ہے وہ بھی ان سے فائدہ اٹھاتی ہے. فرمایا یہ ایسی چیز ہے تؤتی اکلھا کل حین، ہر وقت ہر آن، باذن ربھا، اپنے رب کے اذن سے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اور مثال بیان کرتا ہے، مثالیں بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون، شاید کہ وہ نصیحت قبول کریں، شاید کہ وہ ان مثالوں کے ذریعے سے نصیحت قبول کریں اور راہ راست کو اختیار کریں، سچے راستے کو اختیار کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ہم جو ہمارے دوست، ہمارے عزیز یہاں باہر سے ہیں وہ بھی ان دنوں بیٹھے، انہی کی وجہ سے ہم نے اس وقت یہ والا پروگرام بھی رکھا تھا اور مختصر رکھا تھا، کیونکہ ان کے کوئی مزدور ہے، مزدوری کر رہا ہے، کوئی ایک کام میں مصروف ہے، کوئی دوسرے کام میں مصروف ہے. ہم نے مختصر وقت اس لیے رکھا تھا اور انہوں نے بڑے ذوق شوق سے اس میں حصہ لیا. ہم اللہ سے ان کے لیے خصوصاً دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے، ہمیں بھی اجر عظیم عطا فرمائے اور ہم سب کی زندگیوں کو سنوارے، اس قرآن کو ہماری روح کی غذا بنائے. اللہم اجعل القرآن نور ابصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا. ان کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، ہمارے آنکھوں کا نور بنا دے قرآن کو، اور اے الہ العالمین اس قرآن مقدس کو ہمارے غم دور کرنے اور ہماری پریشانیاں دور کرنے کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ ہم سب کو امن کی بہار دکھا دے، ہم سب کو امن کی بہار دکھا دے. ہم سب کی جو اللہ تعالیٰ اے باری الہ جو نعمتیں ہمیں تو نے عطا کی ہیں، بے شمار نعمتیں، ان کی پائیداری اور ان کی حفاظت تو فرما. اے الہ العالمین ہم سب کی پریشانی کو دور فرما، ہماری مشکلات آسان فرما، ہماری اولاد کو راہ مستقیم پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما، ہماری ماؤں اور بہنوں کو عزت کی، عفت کی حفاظت فرما. دنیا ہماری اچھی بنا دے،
آخرت ہماری اچھی بنا دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ وسلم علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ السلام علیکم۔